شادی شدہ لوگ ایک مرتبہ ضرور سنیں، مزہ آئے گا۔ کالج میں ہیپی میرڈ لائف پر ایک ورکشاپ ہو رہی تھی جس میں کچھ شادی شدہ جوڑے حصہ لے رہے تھے۔ جس وقت پروفیسر اسٹیج پر آئے، انہوں نے نوٹ کیا کہ تمام شادی شدہ لوگ لطیفے سن کر ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پروفیسر نے کہا کہ چلو پہلے ایک کھیل کھیلتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر باتیں کریں گے۔ سب خوش ہو گئے اور کہا کون سا کھیل؟ پروفیسر نے ایک شادی شدہ لڑکی کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ بلیک بورڈ پر ایسے 25-30 لوگوں کے نام لکھو جو آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ لڑکی نے پہلے تو اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لکھے، پھر اپنے سگے رشتہ دار، سہیلیوں اور پڑوسنوں کے نام لکھ دیے۔ اب پروفیسر نے اس میں سے کوئی بھی کم پسند والے 5 نام مٹانے کے لیے کہا۔ لڑکی نے تھوڑا سوچ کر اپنے پڑوسیوں کے نام مٹا دیے۔ اب پروفیسر نے اور 10 نام مٹانے کے لیے کہا۔ لڑکی نے اپنے سگے رشتہ داروں کے نام مٹا دیے۔ اب بورڈ پر صرف 4 نام بچے تھے جو اس کے ممی پاپا، اس کے شوہر اور بچے کا نام تھا۔ اب پروفیسر نے کہا اس میں سے 2 اور نام مٹا دو۔ لڑکی کشمکش میں پڑ گئی اور بہت سوچنے کے بعد بہت دکھی ہوتے ہوئے اس نے اپنے ممی پاپا کا نام مٹا دیا۔ تمام لوگ دنگ رہ گئے لیکن پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کھیل صرف وہ لڑکی ہی نہیں کھیل رہی تھی بلکہ ان کے دماغ میں بھی یہی سب چل رہا تھا۔ اب صرف 2 ہی نام باقی تھے، شوہر اور بیٹے کا۔ پروفیسر نے کہا ایک اور نام مٹا دو۔ لڑکی اب سہمی سی رہ گئی، بہت سوچنے کے بعد روتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام کاٹ دیا۔ پروفیسر نے اس لڑکی سے کہا تم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور سب کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر پوچھا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف شوہر کا ہی نام بورڈ پر رہ گیا؟ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ تمام لوگ منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر نے پھر اس لڑکی کو کھڑا کیا اور کہا ایسا کیوں؟ جس نے تمہیں جنم دیا اور پال پوس کر اتنا بڑا کیا، ان کا نام بھی تم نے مٹا دیا، اور تو اور تم نے اپنی کوکھ سے جس بچے کو جنم دیا اس کا بھی نام تم نے مٹا دیا۔ لڑکی نے جواب دیا اب ممی پاپا بوڑھے ہو چکے ہیں، چند سال کے بعد وہ مجھے اور اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو ضروری نہیں کہ وہ شادی کے بعد میرے ساتھ ہی رہے، لیکن میرے شوہر جب تک میری جان میں جان ہے تب تک میرا نصف جسم بن کر میرا ساتھ نبھائیں گے، اس لیے میرے لیے سب سے عزیز میرے شوہر ہیں۔ پروفیسر اور باقی اسٹوڈنٹس نے تالیوں کی گونج سے لڑکی کو سلامی دی۔ پروفیسر نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا کہ سب کے بغیر رہ سکتی ہو، پر اپنے نصف عضو یعنی اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مذاق مستی تک تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنی زندگی کا ساتھی ہی اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور یہی مکمل سچ ہے۔